اپنی تخلیق پہ ہی ذرا غور کر لے اور جان لے. ثم انشأناہ خلقا آخر. انشاء کے معنی پیدا کرنا. انشاء کے معنی اونچی اور اونچی. اب لفظ منشی کے معنی کیا ہوں گے؟ انشاء کے معنی پیدا کرنا، تو منشی کے معنی کیا ہوں گے؟ پیدا کرنے والا. کیا معنی ہوں گے؟ کس کے معنی؟ منشی کے. یہ کیوں کہلا رہا ہوں؟ آپ کے ہاں اردو میں منشی کہتے ہیں جو آپ کا حساب کتاب لکھتا ہے. یہ اصل لفظ عربی کا ہے، اس کے معنی پیدا کرنے والا. وہ آپ نے منشی اپنے طور پر جو آپ کے بہی کھاتے لکھتا ہے، کیا آمد ہوئی کیا خرچ ہوا، جس کو آپ اکاؤنٹنٹ کہتے ہیں، وہ اس کا نام آپ نے منشی رکھ دیا. وہ منشی اور ہے، یہ منشی یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی اونچی گئی ہے. الحمدللہ منشی الخلق من عدمی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، خلق کا پیدا کرنے والا عدم سے، نہیں تھا اور اس نے کیا. یہ اس کا ذکر ہے. اب اعلی حضرت کے شعر کا مطلب سمجھ لو. فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان. اللہ یہاں منشی رحمت کے معنی اب کیا ہوئے؟ اونچی رحمت کا پیدا کرنے والا. مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ بات میں نے آپ کو سنائی بھی ہوگی. اکثر تقریروں میں شعر پڑھ دیتا ہوں، نعتیہ. یہ شعر میں نے پڑھا، باہر کے ملک کی بات ہے. تو کسی نے وہ اردو کا لفظ منشی سنا ہوا تھا، بہی کھاتا لکھنے والا. تو اس نے کہا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو منشی بنا دیا ہے. میں نے کہا تمہیں منشی کے معنی معلوم نہیں. یہ منشی کا لفظ اللہ کے لیے ہے کہ وہ رحمت کا پیدا کرنے والا. اور میں نے ابھی آپ کو عربی شعر سنایا قصیدہ بردہ کا، الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم. تو یاد رہے منشی کے معنی پیدا کرنے والا. تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے اس شعر کا مطلب یہ کہ نعمتیں بانٹتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدھر بھی گئے، رحمت پیدا کرنے والے نے فرشتوں کو ساتھ کر دیا. جو میرا حبیب کہتا جائے وہی کرتے جاؤ. اللہ یا رسول اللہ. جس کے لیے یہ جو کہہ دیں وہی لکھ دو، جس کے لیے جو فرما دیں وہی لکھ دو. تو منشی رحمت پیدا کرنے والے نے حکم دے دیا، جو میرے نبی کے منہ سے نکلے ویسا ہی کرو. تو لفظ منشی میں نے آپ کو بتایا انشاء کے معنی پیدا کرنا اور اسے مرتب کرنا. اور اس کا اکثر استعمال حیوانوں کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی زیرو کے لیے خلقن آخر. اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے روح پھونک کر اسے ایک اور تخلیق بخشی. انسان کا
کیا سلسلہ تھا؟ مٹی سے غذا، غذا سے خون، خون سے نطفہ، نطفے سے علقہ، پھر اس میں مدغہ، پھر اس میں ہم نے ایک اور تخلیق کے لیے کیا کیا؟ روح پھونکی اور اسے موجود کیا، جبکہ اس سے پہلے وہ معدوم تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس سے دانت اور بال اور شکل اور یہ تمام پروسیس جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ہم نے اسے دودھ پینے، پھر دودھ چھڑانے، پھر مختلف غذاؤں کی تربیت، پھر اس کے چلنے پھرنے، پھر جوان ہونے، پھر جوانی کے دور سے گزرنے اور بڑھاپے تک پہنچنے کے لیے یہ تمام منزلیں پہنچائیں۔ یہ سارا کارخانہ قدرت رب تعالی نے کیا۔ اچھا، یہ ہے ایک سرکل، انگلش میں سرکل کہتے ہیں، ایک دائرہ ہے۔ کیا ہے؟ آپ پیدا ہوئے، آپ نے توجہ چاہی، ماں باپ نے آپ کو اس وقت پوری توجہ دی۔ بول نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، گودوں میں اٹھایا۔ آپ کو غذا چاہیے تھی، دودھ چاہیے تھا، دودھ ملا۔ جس چیز کی آپ کو ضرورت تھی توجہ ملی، آپ چلنے لگے، بولنے لگے، آپ پھرنے لگے، اٹھنے لگے، پھر آپ کی تربیت ہوئی، پڑھایا گیا آپ کو، پھر آپ بالغ ہوئے، بالغ سے آپ جوان ہوئے، جوان سے ادھیڑ عمر کو پہنچے، ادھیڑ عمر سے آپ کی جس وقت آئی معلوم ہوا اب آپ کی اولاد ہو گئی تھی آگے، اب اس نے وہی کام شروع کر دیا۔ جب وہ اس مرحلے کو پہنچے ان کی اولاد ہو جاتی ہے، تو یہ دائرہ اسی طرح چلتا رہتا۔ آپ نے کیا، اب آپ کی اولاد کر رہی ہے، پھر ان کی اولاد، یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے، یعنی ایک کے بعد دوسرا وہ کر رہا ہے۔ اس تمام مرحلے میں ہم سمجھتے ہیں ہم نے کچھ کیا ہے، یہ ہم صرف دکھاوے کے لیے ہیں، کرنے والا رب تعالی ہے۔ ہمارا اس میں اگر کوئی ہم کہیں کہ نہیں جی ہم یوں کر رہے ہیں، ماں کے سینے میں دودھ کس نے بنایا ہے؟ اس کے اندر ممتا کس نے رکھی ہے؟ یہ باپ کے اندر یہ اتنی اس کے لیے محبت، اولاد کے لیے محنت یہ کس نے رکھی ہے؟ پھر اس کے لیے اسباب، یہ ذریعے کس نے بنائے؟ آپ کہیں گے جی میں صبح سے جاتا ہوں، شام کو آتا ہوں، محنت کرتا ہوں، ہڈیاں پیستا ہوں، یہ کرتا ہوں، تو آپ ظاہری طور پر حاصل کر رہے ہیں، عطا تو رب کر رہا ہے۔ وہ نہ آپ کو ہاتھ دے، وہ نہ آپ کو آنکھیں دے، نہ کان دے، نہ ہمت دے، آپ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ جتنے ذریعے جن سے حاصل کر رہے ہیں بنائے کس نے ہیں؟ تو ہم کے ذریعوں پہ توجہ رہ جاتی ہے، توجہ اللہ پہ رکھو جو عطا کر رہا ہے۔ ذہن میں رہے بات، تو یاد رہے اللہ تعالی نے ہم سب کو جن نعمتوں سے نوازا ہے ان سے ہمیں نظر ہٹانی نہیں چاہیے۔ یہاں ایک بات مسئلہ ہے وہ بھی کر دو۔ کوئی عورت ایسی بیماری ہو جائے، ایسی تکلیف ہو جائے کہ اس کو حمل ہے، بچہ پیٹ میں ہے، اور وہ اس کو لگے جان کا خطرہ ہے یا وہ نہیں سنبھال سکیں گے، کوئی ایسی واقعی صورت بن جائے جس میں اس کے لیے زندگی موت کا مرحلہ آ جائے یا پریشانی، تو 4 مہینے سے پہلے حمل گرانا پڑے تو گرا لے۔ کتنا عرصہ پہلے؟ اونچی 4 مہینے کے بعد نہیں، کیونکہ وہ پوری ایک شکل بن جاتی ہے اور اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ گراتے ہیں تو وہ قتل شمار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ قتل۔ کوئی یہ کہے نہیں جی وقفہ ابھی بہت تھوڑا عرصہ تھا، یوں یہ نہیں، کوئی واقعی معقول شرعی وجہ ہے تو نہیں جی ابھی تو پہلا بچہ چھوٹا سا ہے، یوں ہوگا وہاں ہوگا، تو وہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں میں نے صرف یہ اشارہ کیا ہے۔
اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے انسان بنایا ہے. ہر مرحلے میں سما کا لفظ آیا کیونکہ ایک دور گزرا پھر نیا دور آیا. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی آیت سے استدلال یعنی دلیل پکڑتے ہوئے کہا کہ جس کسی نے انڈا چھین کر اس سے بچہ نکلوایا تو اس پر غصب کی ادائی انڈے کی قیمت سے ہوگی کیونکہ بچہ نکلوانا تخلیق ثانی ہے. اب وہ تخلیق ثانی کیونکہ پہلے وہ پانی تھا، پانی سے پھٹکی بنا، پھٹکی سے گوشت، اب اسے جو نئی تخلیق دی گئی انسان بنایا گیا، اس کو تخلیق ثانی ایک اور طرح بنایا گیا. تو اس حوالے سے انہوں نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا. یہ جو مختلف مرحلے انسان پر گزرتے ہیں اس میں اللہ تعالی نے ایک مدت مقرر کی ہے. کیا کی ہے؟ اونچی آواز آئے. ٹائم 40 دن. حضرت آدم پر تو یہ نہیں ہوا، حضرت حوا پر تو یہ اونچی. کیا مطلب اللہ کے لیے کوئی شرط، ضروری، مجبوری، معذوری، کمزوری نہیں. کچھ نہ ہو وہ تب بھی سب کچھ کر سکتا ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کے بغیر ہوگا نہیں. یہ سبب ہے، اللہ بغیر سبب کے بھی اونچی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے سبب ہو اور اللہ نہ ہونے دے. بارش ہوتی ہے، پانی کہاں سے برستا ہے؟ بادلوں سے. کہاں سے برستا ہے؟ اونچی. بھرے ہوئے بادل ہوں اور اللہ نہ برسنے دے. ٹھیک ہے. اب عورت اور مرد جن کو ہم ماں باپ کہتے ہیں بچے کی پیدائش کا سبب ہیں. کتنے ماں باپ موجود ہیں اور اولاد نہیں ہے؟ تو اللہ کے لیے کوئی شرط نہیں. یہ قانون بنا دیا مگر کچھ نہیں تھا اس نے تب بھی کیا. کیا مطلب؟ اس کو کسی کی حاجت نہیں. یہ ذہن میں رکھنا. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، مثلا میری آپ کی کو گاڑی ہے، مشین ہے، خراب ہو جائے جی مکینک آئے گا وہ ٹھیک کرے گا. بغیر مکینک کے، ماہر کے یہ ٹھیک ہو سکتی نہیں. انجن ہے، انسان نے بنایا، کون سا پرزا کہاں سے نکل گیا، کیسے ہو گیا، وہ مکینک آئے گا تو ہی کرے گا، ورنہ نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا مزاج اور دماغ ہے یا نہیں؟ اونچی. اللہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، کوئی مجبوری معذوری نہیں. وہ جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جیسا چاہے کرتا ہے. یفعل اللہ ما یشاء. اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. کبھی بھی اللہ کی قدرت کے معاملے میں ہم یہ نہیں کہیں گے ہاں کوئی برائی کا تصور نہیں ہے، مگر وہ جو چاہے کرتا اور وہ برائی نہیں چاہتا. اس کو برائی پسند نہیں کہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ برا بھی کر سکتا ہے. یعنی کوئی یہ کہے کہ جی جھوٹ بولنا چاہے تو اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ایسی بات کی گنجائش نہیں ہے. وہ ہر چاہے پر قادر ہے اور برائی کا تو اللہ کے ساتھ کوئی تصور نہیں ہے. یاد رہے.